اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان دنوں کی عظمت کو بیان کیا، وہاں ان دنوں کے اندر جو انسان کو کام کرنے چاہیے ان کی طرف رہنمائی بھی کی، یہاں تک کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ كان إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه۔ ان 10 دنوں میں وہ کوشش کرتے نیکیوں کی، اعمال صالحہ کی، جیسے کسی چیز کو انسان کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہاتھ سے نکل رہی ہے، اپنی زندگی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی صلاحیتوں کو ان 10 دنوں میں اس طرح لگاتے کہ کسی نہ کسی طریقے وہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے جو ان ایام کی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ بینگ مسلم ایک مسلمان کو یہ 10 دن کیسے گزارنے چاہیے؟ سب سے پہلا کام، جب انسان کو چاند نظر آئے، حدیث کے الفاظ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره۔ جب تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، اور تم میں سے جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے نہ ترچوائے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، حتی یضحی، جب تک قربانی نہ کر لے ان 10 ایام میں جو قربانی کرنا چاہتا ہے اسے نہ اپنے بالوں کو کاٹنا چاہیے نہ اپنے ناخنوں کو کاٹنا چاہیے۔ اس لیے چاند نظر آنے سے پہلے ہی یہ دونوں کام مکمل کر لینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کے بعد دعا کرنا، اور جو قربانی کرنا چاہتا ہے وہ اپنے ناخنوں اور بالوں کو کاٹے اور ترچوائے نہیں۔ تیسری تاکید یہ فرمائی کہ ان 10 دنوں میں کثرت سے تکبیریں پڑھی جائیں۔ تکبیر کی 2 قسمیں ہیں، تکبیر مطلق اور تکبیر مقید۔ تکبیر مطلق سے مراد یہ ہے ایسی تکبیریں جن کو نماز کے بعد جو تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا کہ نماز کے بعد ہو، بلکہ جب چاند نظر آ جائے 13 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے ہر وقت یہ تکبیریں کہی جائیں گی، دن ہو رات ہو، آپ راستے میں چل رہے ہیں، بازاروں میں ہیں، مساجد میں ہیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں اللہ کا ذکر کرنا جائز ہوگا، وہاں یہ تکبیریں کہنا جائز ہوں گی، بلکہ حکم ہے کہ تکبیریں کہو۔ تکبیر کی 2ری قسم تکبیر مقید۔ عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز کے بعد تک جو تکبیریں نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہیں ان کو تکبیر مقید کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، كان يكبر من صلاة الصبح یوم عرفہ، عرفات کے دن، یوم عرفہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے الى صلاة العصر من آخر ایام التشریق، 13 ذی الحجہ جو ایام تشریق کا آخری دن ہے اس کی عصر تک وہ تکبیریں نمازوں کے بعد کہا کرتے تھے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارواء الغلیل میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں، كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق۔
ان کا بھی یہی معمول تھا کہ عرفہ کے دن فجر کی نماز سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک وہ تکبیریں کہا کرتے تھے. تو تکبیر مقید جو تکبیر کی دوسری قسم ہے، ہر نماز کے بعد صحابہ کرام عرفہ کے دن کی صبح سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیریں کہا کرتے تھے.